یہ لفظ بچپن سے سنا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ صرف سنا ہے اور خود ہی سمجھ لیا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایگزیکٹ میننگ الفاظ کے جانتے نہیں ہیں اکثر۔ سلطان کا جو مطلب ہے وہ ہے اتھارٹی۔ اچھا، ہم لوگوں نے یہ لفظ بچپن سے سنا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ صرف سنا ہے اور خود ہی سمجھ لیا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایگزیکٹ میننگ الفاظ کے جانتے نہیں ہیں اکثر۔ لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لفظ بادشاہ کے لیے ہم سلطان کا استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ جو ہے یہیں سے آیا ہے کہ سلطان کا مطلب اتھارٹی ہے، تو بادشاہ بھی اتھارٹی ہی کہلاتا ہے، لیکن ہے اس کا مطلب اتھارٹی۔ اب میں اس کو اتھارٹی ہی کہہ دیتا ہوں، اردو میں کہوں گا تو پھر معنی بگڑ جائیں گے۔ اردو میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اتھارٹی کے لیے، وہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن معنی اس کا کچھ اور ہے۔ اس کا معنی جو ہے اتھارٹی کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اختیار، لیکن عربی زبان میں اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ عربی زبان میں اختیار کا مطلب ہے چوز کرنا، لہٰذا آپ انگریزی کا اتھارٹی ہی سمجھ لیں۔ تو یہ اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی ہے تاکید کے ساتھ کہ بھئی انسان اور جن ان حدود کو پار نہیں کر سکتے، لیکن وہ پار کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ تو اتھارٹی عام انسان کے پاس تو نہیں ہے۔ تو اتھارٹی جو ہے وہ فقراء، صالحین، اولیاء اعظام ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روحانیت میں آپ کا کوئی جثہ نکلتا ہے، تو یہاں لطیفہ قلب کا جثہ نکلا تو عالم ناسوت میں بیٹھے ہوئے نا اس وقت، تو آپ تو پھر وہ عالم ملکوت اس کی جگہ ہے قلب کی، وہ نکلا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب ہے جس نے نکالا اور جس نے پہنچایا اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو یہ جو اتھارٹی ہے یہ کس کو ملتی ہے؟ یہ اتھارٹی اس ہستی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جس نے ان 7 لطائف کے مطابق اپنے مریدین، اپنے پیروکار جو ہیں ان کو روحانی طور پر زندہ اور بیدار کر کے مختلف جو عالمین ہیں ان تک اس کے لطیفوں کو پہنچانا، چونکہ اس نے یہ تمام مقامات طے کرانے ہیں تو اس کے پاس اتھارٹی ہونا ضروری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اتھارٹی دیتا ہے۔ جب وہ رشد اور ہدایت کا اذن دیتا ہے تو وہ پورا پیکیج ہے، اس کے اندر یہ اتھارٹی بھی ہوتی ہے۔